बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, महकमा ज़राअत हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महकमा ज़राअत अपने किसान भाइयों की बेहतरी और उनको एजुकेट करने के लिए एक मरहलावार सिलसिले का आगाज़ किया था और आज उसकी एक नई कड़ी हम शामिल करने जा रहे हैं। आज हमने सैफरॉन का इंतखाब किया है। सामने मोहतरम, सैफरॉन है क्या और ये इसके बारे में जो सूबाई हुकूमत है उसने क्या क्या इक़दामात किए हैं, इस सिलसिले में आज हम महकमा ज़राअत तहकीक के डायरेक्टर प्लानिंग जनाब ताहिर सज्जाद साहब के साथ मौजूद हैं। और आइए जानते हैं कि ये क्रॉप है क्या, इसके लिए सूबाई हुकूमत ने क्या क्या इक़दामात किए हैं। तो ताहिर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सबाहत गज़नवी साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और हमेशा की तरह बहुत अहम मौज़ूआत पर बात आप करते हैं और आज भी आप एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के काश्तकार जो हैं इनकी ज़मीनें बहुत थोड़ी हैं और रिवायती ज़राअत जो है उसमें आमदन बिल्कुल नहीं रही है। तो हमारी जो सूबाई हुकूमत है, ख़ुसूसन हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं सरदार अली अमीन गंडापुर साहब, हमारे मिनिस्टर ज़राअत जो हैं मेजर मोहम्मद सज्जाद बारकवाल साहब, उनका एक ख्वाब है, उनका एक विज़न है। वो चाहते हैं कि हमारे ये जो गरीब काश्तकार हैं इनके पास ज़मीनें थोड़ी हैं तो थोड़ी ज़मीनों से ही इनकी आमदन ज़्यादा की जा सके। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ इक़दामात हैं, मुख्तलिफ़ क्रॉप्स हैं, जिसमें ज़ाफ़रान भी एक बहुत अच्छी फ़सल है और दुनिया में ये बड़ी कामयाबी के साथ हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में काश्त हो रही है। ईरान जो है दुनिया का सबसे बड़ा इसका प्रोड्यूसर है। इटली में इसकी काश्त हो रही है, स्पेन में हो रही है, मोरक्को में हो रही है। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे मिनिस्टर साहब ने ये हमें टास्क सौंपा कि अगर वहाँ पे इसकी काश्तकारी हो सकती है तो क्यों यहाँ क्यों नहीं हो सकती है। बिल्कुल यहाँ पे सबाहत साहब हो सकती है। इसके लिए हमारे किसान हज़रात को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और हमारा जो काम है उनको आगाही दिलाना है, क्योंकि ये क्रॉप बिल्कुल एक नई है और हमारे काश्तकार हज़रात को बिल्कुल भी इस बारे में इल्म नहीं है कि ये कब काश्त करनी है, कैसे काश्त करनी है। तो इसके बारे में हम तमाम मालूमात जो हैं काश्तकारों को गाहे बगाहे। इसी ज़मन में एक सवाल बनता है कि पहले तो हमारे सामीन को ये बता दें कि ज़ाफ़रान है क्या और ज़ाफ़रान को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका बड़ा एक अच्छा सवाल है। ज़ाफ़रान जो है ये सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। ये एक पर्पल कलर का एक फूल होता है, उस फूल में 3 एक नारंगी कलर के तीले होते हैं। असल में वही ज़ाफ़रान होते हैं, उसको स्टिग्मा कहते हैं। तो ये जो 3 तीलियाँ होती हैं ये इंतहाई कीमती एक वो है, मसाला इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे सदियों से हमारे जो खानों में जो कलर्स होते हैं, हमारे मिठाइयों में इस्तेमाल होते हैं, हलवा जात में इस्तेमाल होते हैं, जायके के लिहाज से होते हैं और हिकमत में काफ़ी बीमारियों का इलाज भी है। और इसके अलावा भी आजकल जो है ना दवासाज कंपनियां जो हैं वो उसको लेती हैं और बड़ी कीमती दवाइयों में ये इस्तेमाल होता है। तो सर इसकी जो है इस वक्त ज़ाफ़रान किन किन ममालिक में इसकी प्रोडक्शन है, किस लेवल की, और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ाफ़रान जो है वो ईरान में प्रोड्यूस होता है और वहाँ से मुख्तलिफ़ ममालिक को एक्सपोर्ट होता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो ज़ाफ़रान की खपत बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ ज़ाफ़रान जो है वो ईरान से भी आता है, अफ़गानिस्तान से भी आता है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे यूरोपीय ममालिक हैं जिसमें मोरक्को है, इटली है, स्पेन है, वहाँ भी इसकी बड़ी कामयाब काश्त हो रही है। तो हमारे यहाँ पे जो ठंडे इलाके हैं, यहाँ पे गर्मियों में ठंडक होती है और ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। जैसे हमारा गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाके हो गए, हमारा चित्राल हो गया, कालाम हो गया, बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, हमारा जो साउथ वज़ीरिस्तान है, हमारे जो कबायली इलाका जात हैं, पहाड़ी इलाके जो हैं, जहाँ पे गर्मियों में ख़ुसूसन मई, जून, जुलाई के महीने में ठंड होती है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती। तो यहाँ पे काश्त हो रहा है, थोड़े पैमाने पे हो रहा है। तो चित्राल में इसकी काश्त हमारे सूबे में काफ़ी ज़्यादा हो रही है और वहाँ से एक ज़मींदार है जो उसकी चित्राल में ज़ाफ़रान जो पैदा होता है उसकी बड़ी बेहतरीन क्वालिटी है। और ये आपके मैं इल्म में इजाफा करना चाहूँगा कि चित्राल का ज़ाफ़रान जो है ये अमेरिका जा रहा है क्वालिटी की वजह से और इसकी जो है मौजूदा मार्केट 10 लाख रुपए किलो से भी ज़्यादा है। सर इसी ज़मन में चूँकि आप ये बता रहे हैं सर, तो इस
کراپ کو مزید پروموٹ کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے جو پروجیکٹ انٹروڈیوس کیا ہے اس کا نام بھی بتا دیجیے گا اور اس میں کتنا فنڈ جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا ہے؟ اس زمن میں صوبائی حکومت نے زعفران کی کاشت کو متعارف کرانے اور اس کو کامیاب بنانے کا ایک منصوبہ سٹارٹ کیا ہے، اور اس سلسلے میں 50 کروڑ کی خطی رقم انہوں نے مختص کی ہے۔ اور پہلے سٹیج میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زعفران کو جو ہمارے شمالی علاقہ جاتے ہیں، ٹھنڈے علاقے، وہاں بھی ہم لگا دیں، تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں لگائیں۔ ہمارا جو سینٹرل زون ہے جس میں پشاور، مارتان، سوابی آتا ہے، یہاں بھی ہم لگا لیں۔ جو ہمارا ایسٹرن زون ہے جس میں ہری پور، مانسیرا، ابتباد کے علاقے ہیں، ہمارا جو ساؤتھ ہے جس میں کرک، ڈی خان کے علاقے ہیں، اور ہمارے جو قبائلی علاقہ جات ہیں جس میں خیبر ہے، مومند ہے، قرم ایجنسی ہے، ساؤتھ وزیرستان ہے، وہاں بھی لگا لیں، تاکہ ایک تو ان علاقے کے کاشتکار جو ہیں ان کو آگاہی بھی حاصل ہو جائے، وہ پہچان جائیں کہ یہ زعفران ہوتا کیا ہے، لیکن کیسے اس کے لگایا لیے جاتا جو ہے۔ موضوع موسم ہے اس کے جاننا ضروری ہے ہمارے سامعین کے لیے کہ وہ کون سا موسم ہے جس میں اس کو کاشت کیا جائے گا اور کس موسم میں پھر اس کا آؤٹ کم ہمیں ملے گا سر، اور اس کا اس میں ٹیمپریچر۔ ایسا ہے نا کہ یہ فصل چونکہ اس نے 3-4 سال زمین کے اندر رہنا ہوتا ہے، رائٹ، اور اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں جب گرمی ختم ہو جاتی ہے اور ٹمپریچر 25 ڈگری سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے پھول آتے ہیں۔ تو پھول جو ہی پھول آتے ہیں تو وہی پھولوں کو آپ نے دوسرے دن اس کو آپ نے پلک کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کو آپ کمرے میں سائے میں سکھا کے اس کا سٹگما آپ نے الگ کر لینا ہوتا ہے، یہ جو مسئلہ ہے۔ جی تو اس کے بعد اس کے پتے آ جاتے ہیں، رائٹ سر، تو پتے آتے ہیں، پھر یہ میں بتاتا چلوں کہ زعفران کا جو بیج ہوتا ہے نا یہ بالکل پیاز کی طرح ایک بلب ہوتا ہے، رائٹ، تو اس بلب کو لگاتے ہیں نا، رائٹ، تو پہلے سٹیج میں اس کا پھول آ جاتا ہے، پھر پھول آپ اتار لیتے ہیں، پھر اس کے پتے آتے ہیں، رائٹ سر، تو نیچے زمین کے اندر اس کا جو بلب ہے یہ اپنے بچے پیدا کرتا ہے۔ ایک بلب جو ہے وہ 5 سے 7 بچے پیدا کرتا ہے، پھر وہ بچے ان کے آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کی ایوریج کاسٹ کیا ہے سر؟ یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اپریل کے مہینے میں جب گرمی کا زور آنا شروع ہو جاتا ہے اور ٹمپریچر ہمارا 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پتے پھر مرجھا جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، تو یہ پھر زمین میں اس نے اپریل سے لے کے ستمبر تک زمین کے اندر جس نے رہنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو آپ نے جو سوال پوچھا تھا نا کون سے علاقے موزوں ہیں، تو اپریل سے لے کے ستمبر تک وہ علاقے جہاں پہ بارش کم ہو، جہاں پہ اس کو پانی نہ لگے، اور جہاں پہ ٹمپریچر جو ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ نہ ہو، وہاں پہ اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اور وہ علاقے جہاں پہ گرمی زیادہ پڑ جائے یا بارشیں زیادہ ہوں تو پھر وہاں پہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کے جو بچے ہیں وہ گل سڑ جاتے ہیں۔ تو اس پروجیکٹ میں ہم نے گرم علاقوں میں بھی لگانے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم یہ دیکھ پائیں کہ ایک تو ہم نے اس کو کھلیوں میں لگایا ہے، تو کھلیوں میں لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنی مرضی بارش ہو تو کھلیوں میں تو پانی نہیں کھڑا ہوتا ہے، پانی وہ نالیوں میں سے نکل جاتا ہے، تو پانی سے تو ہم اس کو محفوظ کر لیں گے۔ اور پھر جہاں پہ گرمی زیادہ پڑتی ہے جیسے ہمارے ساؤتھرن علاقے ہیں، ہمارا ہری پور ہے، ہمارا یہ جو باجوڑ ہے، مومند کا علاقہ ہے، تو اس میں ہم اس فصل کے اوپر کچھ اس کا کور دیں گے، وہ یہ جو مکئی کے ٹانٹے ہوتے ہیں یا بھوسا ہوتا ہے اس کا کور دیں گے کہ ڈائریکٹ اس کو دھوپ سے بچایا جا سکے۔ تو یہ تجرباتی بنیادوں پہ ہم لگا رہے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا، زمیندار کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک ہم اس کو بچا پاتے ہیں۔ سامعین محترم، اس موقع پر میں یہ جاننا ضروری سمجھوں گا اور سامعین بھی تجسس رکھیں گے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ جو سیفران کا جو سیڈ ہے اس کی ایوریج کاسٹ کیا ہے؟ ابھی تو فی الحال چونکہ اس کا جو بیج ہے، جو پیاز نما جو اس کا بلب ہوتا ہے، پاکستان میں اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے، یہ سارا ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے، افغانستان سے یا ایران سے، تو اس کی کاسٹ شروع میں ابھی فی الحال زیادہ ہے، لیکن یہ صوبائی حکومت نے اپنے غریب کسانوں کو اس کی مالی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا ایک بہترین اور احسن فیصلہ کیا ہے کہ بالکل فری آف کاسٹ
ان کو زبردست۔ جو ہے نا ہم اس کا بیج فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو بھی انپوٹس لگتی ہیں، کھاد لگتی ہے، اس میں اگر کوئی بیماری کا حملہ ہو جائے یا کسی کیڑی مکوڑے کا حملہ ہو جائے، اس کی بچاؤ کی جو تدابیر ہیں اس کے بارے میں ان کو آگاہی دینا، یہ محکمہ ابھی کر رہا ہے۔ تو جب یہ اس کا بیج لوکل پیدا ہونا شروع ہو جائے گا تو امید ہے کہ اس کا بلب جو ہے وہ 5 سے 10 روپے پر بلب میں آ جائے گا۔ پھر یہ جو ہے نا تو عام زمیندار بڑی آسانی سے خرید پائے گا اور اپنے کھیتوں میں یہ لگائے گا۔ ماشاء اللہ آپ سن رہے ہیں طاہر سجاد صاحب کو، جو کہ اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں اپنے محکمے کی جانب سے۔ تو ایک اختتامی سوال، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے کسان بھائیوں کی رہنمائی کے لیے ایک ضروری پیغام جو کہ آپ دینا چاہیں کہ وہ اس فصل کو اگا کر کیسے اپنے معیار زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور جو آمدن کے جو ذرائع ہیں اس میں بہتری لا سکتے ہیں۔ دیکھیں صباحت صاحب، حکومت نے تو غریب کسانوں کی وہ حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بڑا احسن منصوبہ اسٹارٹ کیا ہے۔ تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو چھوٹے ہمارے کسان بھائی ہیں جن کے پاس تھوڑی زمینیں ہیں، تو کچھ ایسی فصل متعارف کرائی جائے کہ اس سے ان کی جو آمدن ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہو۔ تو جو زمیندار ہمارے بھائی ہیں اس میں تھوڑا سا صبر آزما کام ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 3 سے 4 سال اس نے آپ کی کھیت میں اس فصل نے گزارنے ہیں۔ تو تھوڑا آپ نے صبر کرنا ہوگا، تھوڑی محنت کرنی ہوگی، ہمارے ساتھ آپ نے مکمل تعاون کرنا ہوگا، ہم جو گائے بگائے آپ کو بتاتے رہیں گے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہوگا۔ تو آمدن کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو 1 ایکڑ میں عموماً 1 لاکھ کے قریب ہم لگاتے ہیں جو زعفران کے بلب ہوتے ہیں، اور ایک بلب جو ہے وہ 2 پھول بھی دیتا ہے، 3 بھی، 4، 5 پھول بھی دیتا ہے۔ اور ابھی تک جو ہمارے تجربات سے جو چیز سامنے آئی ہے، دنیا میں جو چیز سامنے آئی ہے، تقریباً 2 لاکھ پھولوں سے 1 کلو زعفران جو ہے خشک یہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ 10 لاکھ سے پر کلو سے اس کی جو مارکیٹ میں اور بین الاقوامی مارکیٹ میں اس کی جو قیمت ہے وہ اور بھی زیادہ ہے۔ تو خاطر خواہ اس سے جو ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کو فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، نوازش۔ شکریہ طاہر سجاد صاحب۔ سامعین محترم، آپ نے طاہر سجاد صاحب کو بڑا ڈیٹیل سے سنا، اور محکمہ زراعت کا اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی کسان برادری کو مزید ایجوکیٹ کریں، جو پوٹینشیل کراپس ہیں ان کو انٹروڈیوس کریں، اور پھر اس کے بعد کسان بھائیوں کی مزید رہنمائی کے لیے جو ہمارے زرعی ماہرین ہیں جو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایک عرصے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ہمارے کسان بھائیوں تک وہ پیغام عام کریں۔ لہٰذا آج اس ایپیسوڈ میں آپ نے محکمہ زراعت کی آفیشیل یوٹیوب چینل کسان اور زراعت پہ بہت ڈیٹیل سے آپ نے زعفران کے بارے میں آپ نے جانا، آپ نے سنا، اور آف کورس آپ کی رہنمائی آپ کو ضرور حاصل ہوئی ہوگی۔ سامعین محترم، یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اگلے ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ، ایک نئے کراپ کے ساتھ آپ کا میزبان صباحت غزنوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔